بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقتول نے قبر سے نکل کر اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص بڑا مالدار تھا، جبکہ اس کے بھتیجے بڑے فقیر اور محتاج لوگ تھے۔ ان کے پاس مال و دولت نہیں تھی۔ اس مالدار شخص کی چونکہ کوئی اولاد نہیں تھی، اس کے بھتیجے ہی اس کے ورثہ تھے۔ ان بھتیجوں نے سوچا کہ یہ شخص مر نہیں رہا، اگر یہ مر جاتا تو ہم اس کے مال و دولت کے وارث بن جاتے۔ ایک مدت تک وہ اپنے چاچا کے مرنے کے منتظر رہے۔ ایک روز ان کے پاس شیطان آیا اور ان سے کہا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے چاچا کو قتل کر دو اور اس کے مال و دولت پر بطور وارث قبضہ کر لو اور دوسرے شہر کے لوگوں سے اس کے خون کی قیمت، خون بہا یعنی داد بھی وصول کر لو، جو کہ میراث کے مال پر اضافی فائدہ ہے۔ دراصل اس مقام پر دو شہر آباد تھے، ایک میں یہ لوگ رہتے تھے، اور جب کوئی مقتول دونوں شہروں کے درمیان پڑا ہوا ملتا تو دونوں شہروں سے اس جگہ کی مسافت کا اندازہ لگایا جاتا اور وہ جگہ جس شہر کے زیادہ قریب ثابت ہوتی اس کے باشندوں پر دید لازم کی جاتی۔ تو شیطان نے انہیں سمجھایا کہ تم اپنے چاچا کو قتل کر کے ایسی جگہ میں پھینک دو جو دوسرے شہر والوں سے قریب ہوتا کہ تمہیں میراث کے مال کے علاوہ چچا کے خون کی قیمت بھی مل جائے، اس طرح ڈبل فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ چنانچہ جب انہوں نے دیکھا کہ چاچا کو موت نہیں آ رہی ہے اور شیطان کا دیا ہوا مشورہ بہت دلکش ہے، تو ایک روز انہوں نے اپنے چاچا کو قتل کر دیا اور لاش کو لے جا کر رات کے اندھیرے میں دوسرے شہر کے دروازے پر پھینک دیا۔ صبح ہوئی تو دوسرے شہر والوں کے پاس جا کر چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ ہمارے چچا تمہارے شہر کے دروازے پر قتل ہوئے ہیں، اس لیے بلا تاخیر ان کی دیت ادا کر دو۔ شہر والوں نے کہا کہ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے انہیں قتل نہیں کیا اور نہ ہی ہمیں ان کا قاتل معلوم ہے۔ ہم نے تو گزشتہ روز سر شام اپنے شہر کا دروازہ بند کیا تو اس کے بعد صبح تک اس کو کھولا ہی نہیں تھا۔ آخر ہوتا ہوتا یہ تنازعہ جب وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر پہنچے کہ ان کو کہیے بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، پھر مقتول کو اس گائے کے کسی ٹکڑے سے مارو تو وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر ان لوگوں نے کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ ہم آپ سے مقتول کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اس کا قاتل کون ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک گائے ذبح کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نادانوں میں ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ کسی کا مذاق اڑانا یہ تو نادانوں اور جاہل لوگوں کا کام ہے، خصوصاً مصیبت زدہ سے مذاق اڑانا تو انسانیت کے بھی خلاف ہے، پھر میں ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہوں؟ حضرت عبداللہ بن عباس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس گائے ذبح کرنے کا حکم سن کر اگر یہ لوگ بلا چوں چاں کوئی بھی گائے ذبح کرتے وہ کافی ہو جاتی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے ضد سے کام لیا تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہیں جو نہ تو بوڑھی ہے نہ بالکل جوان، مگر ان کو تشویح نہیں ہوئی۔ پھر سوال کیا، چنانچہ انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے بیان فرمائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہیں، اس کا رنگ تیز ہے، دیکھنے والوں کو وہ گائے اچھی معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے عرض کیجئے کہ وہ ہمارے لیے بیان فرما دیں کہ وہ گائے کسی قسم کی ہے، یقیناً گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور پتہ چلائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایک ایسی گائے ہے جو محنت کرنے والی نہیں کہ چوتی ہو زمین کو اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، بے عیب ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو، خالص زرد رنگ کی ہو، یہاں تک کہ سینگ اور کھر بھی زرد رنگ کے ہوں، کسی اور رنگ کی ملاوٹ بالکل نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے ایسی گائے کو خرید کر ذبح کیا جبکہ لگتے نہ تھے وہ کریں گے، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس قتل کو ایک دوسرے کے سر تھوپنے لگے، اور جن چیزوں کو تم دلوں میں چھپاتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کرنے والا ہے۔ بس ہم نے کہا کہ اس مردہ پر اس گائے کا کوئی ٹکڑا لگاؤ، یعنی اس گائے کا کوئی ٹکڑا مقتول پر رکھ
رکھ دو، وہ زندہ ہو جائے گا، پھر اس سے اس کے قاتل کا پوچھ لو، جیسا کہ اگلا جملہ اس پر دلالت کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرمائے گا، اور اللہ اپنے قدرت کے نمونے تمہیں دکھاتا رہتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ بنی اسرائیل نے خواہ مخواہ کے سوالات سے اس گائے کی جو مخصوص شناخت حاصل کی، جسے ذبح کر کے مقتول شخص کا قاتل معلوم کرنا تھا، اس کی تلاش میں وہ 40 سال تک سرگردہ رہے، مگر ایسی گائے نہ ملی۔ آخر کار ایک شخص کے پاس ایسی گائے مل تو گئی، مگر مالک کو وہ گائے بہت پسند تھی، اسی لیے وہ بیچنے پر آمادہ نہ تھا۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے گائے کے مالک کو مجبور کر کے گائے ان سے خرید لی۔ اس گائے کو ذبح کیا، اس کے جسم کا ایک ٹکڑا مقتول کی لاش پر رکھا تو وہ فوری زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا، جبکہ اس کی رگوں سے تازہ خون بہہ رہا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کس نے قتل کیا؟ اس نے کہا میرے فلاں فلاں بھتیجے نے مجھے قتل کیا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ موت کی آغوش میں چلا گیا۔